بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو تعارض مستقر کے بارے میں تھی، توجہ ادھر۔ تعارض مستقر یعنی پکا پکا ٹکراؤ جو ختم نہیں ہو رہا، اب ہم کیا کریں؟ فرماتے ہیں تعارض مستقر میں ہم نے کہا کہ کچھ مرجحات ہمیں ملتی ہیں روایات میں، کتب میں، کہ اگر کسی روایت میں یہ چیز ہو اور دوسری میں یہ چیز نہ ہو تو جس میں یہ چیز ہے اس کو لیں گے، دوسری کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک، تو اب وہ مرجحات کیا ہیں؟ وہ ایک لمبی چوڑی حدیث یہاں پر نقل کرتے ہیں جس میں ان مرجحات کو ذکر کیا گیا ہے، بس اس روایت کا تھوڑا خلاصہ سنا کے پھر ہم جو ہے کہ وہ عبارت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو آپ کے پاس مختلف خبر لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس میں جو ہے جناب صدق زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں عدالت زیادہ پائی جاتی ہے، جس میں حافظہ قوی ہے، آپ اس کو لے لیں۔ ٹھیک ہے، پھر بیچ میں ایک حکومت غیر اسلامی کی بھی بات آ جاتی ہے، کیا ہم ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اصل امام کی حدیث اس حوالے سے تھی کہ ولا یتحاکم الی الطاغوت، اپنے فیصلے طاغوت کی طرف نہ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور اگر طاغوت کی طرف تم اپنے فیصلے لے گئے، انہوں نے فیصلہ آپ کے حق میں کیا اور حق بھی آپ کا تھا، پھر بھی وہ رقم یا وہ چیز جو آپ کو ملی آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ مثلا میں نے اقبال صاحب سے، کیونکہ شہرین کا زیادہ ہے، 5,000 روپے لیے، بھائی میں نے 5 لیے نا، ٹھیک، اب میں نے ان کو کہا کہ میں اتوار کو دے دوں گا، ٹھیک، اتوار آیا، یہ کرے مجھے پیسے دو، میں کروں نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، اور فی الحال تو یوں سمجھے کہ میں ان سے عمر کے لحاظ سے بھی ریش سفید ہوں، پھر مدرسے کے حوالے سے پرنسپل بھی ہوں، ٹھیک ہے، پھر اور حوالے سے جو ہے کیا ہے جناب لڑکے بھی میری طرف زیادہ متوجہ ہیں تو میری بات زیادہ مانیں گے، ان کی نہیں مانیں گے، تو یہ کیا انہوں نے کیا کیا، یہ کورٹ چلے گئے جج صاحب کے پاس کہ رحمانی صاحب نے مجھ سے 5,000 روپے لیے تھے اور اتوار کا کہا تھا کہ میں دوں گا، وہ نہیں دے رہے۔ جج نے مجھے بلایا کہ ہاں بھائی کیا ہے، میں کہا جی ہاں ان کے پیسے میری طرف ہیں لیکن میں دوں گا نہیں۔ تو انہوں نے فوراً پولیس والوں کو بلایا کہ ہتھ کڑی لگاؤ اور ان کو لے جاؤ۔ میں کہا نہیں بس ہتھ کڑی نہیں لگاؤ، میں 5,000 دیتا ہوں۔ حق بھی تھا اقبال کا۔ اب اقبال چونکہ اس حاکم کے ذریعے سے پیسے لے رہا ہے جو حاکم شرع نہیں ہے، تو کہ یہ اقبال 5,000 کھائے گا، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ اس آیت پہ اگر غور کیا جائے پھر تو یہاں جو ہم کورٹوں کے دھکے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر شاید کم از کم ہم شیعہ جو اسے امام کو مانتے وہ دھکے نہیں کھائیں گے۔ پھر ہمیں اپنے فیصلے کس سے کرانے پڑیں گے؟ مجتہد جامع الشرائط سے، جو مجتہد جامع شرائط ہوگا، کیونکہ یہ حضرات جو جج بن کر آتے ہیں اگر یہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، حدیث کے مطابق، پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر ہم ان کا احترام بھی کریں گے۔ لیکن اگر یہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں جو ہے کیا ہے ان کے فیصلے کا جو ہے وہ گویا کہ ماننا نہیں پڑے گا۔ مزید کہیں گے تو یہ پھر اب میڈیا پہ بھی جائے گا تو توہین عدالت کا بھی کیس لگ سکتا ہے۔ میں ایک نکاح پڑھنے گیا، میرا اپنا تجربہ، تو ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے جو ہے جناب ٹاٹ فاٹ، مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں مولوی ہوں۔ مولوی کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا مدرسے میں پڑھاتا ہوں، نکاح مجلس پڑھتا ہوں۔ اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں کورٹ کا پتہ نہیں جج ہوں یا وکیل ہوں، نواب شاہ کے سید تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مناسب سمجھے تو میں آپ سے کچھ معلومات لوں کورٹ کے بارے میں۔ کہاں حال ہے؟ میں نے کہا اپنا ملک اسلامی ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کورٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی؟ کہا وہ بھی بالکل اسلام کے مطابق ہوتے ہیں۔
میں نے کہا اچھا، اگر کوئی بندہ میں آپ کا پاس لے آؤں کہ انہوں نے چوری کی ہے اور وہ بھی اعتراف کرے کہ میں نے چوری کی ہے تو آپ اس کو سزا کیا دیں گے؟ انہوں نے کوئی خاص سزا سنائی، کہا کہ ہم یہ سزا دیں گے، مثلا 5 سال جیل میں رکھیں گے یا یہ کریں گے۔ میں نے کہا قرآن مجید تو کہتے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن والی سزا تو آپ نے نہیں دی۔ پھر میں نے کہا اگر کوئی زنا کا کیس آ جائے آپ کے پاس تو آپ زانی کو اور اس عورت کو کیا سزا دیتے ہیں، زانیہ کو؟ اس کی بھی کوئی خاص سزا بتائے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں ان کی مختلف کنڈیشنیں بتائی گئی ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے، پھر اگر غیر شادی شدہ ہیں تو فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑے مارو، کہیں پر مثلا کچھ اور کوڑوں کا ذکر ہے۔ پھر وہ ہنس کے کہا کہ صحیح نہیں، ہمیں جو بنا کے دے گئے تھے وہ لوگ اب ان کے قوانین پہ چلتے ہیں، قرآن اور حدیث والے قانون پہ نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو استطرادن بات کر دی، اور اصل یہ ہے کہ بیٹا جب دو احادیث آپس میں ٹکرائیں تو راویوں کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، آپ ان کے مطابق جو ہے کیا ہے وہ ترجیح دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الترجیح بصفات الراوی، راوی کے صفات کی وجہ سے اس کی روایت کو بھی بیٹا ترجیح مل جاتی ہے۔ قد ورد ترجیح بصفات راوی، قد ورد، اب اس میں کبھی کبھی کا ترجمہ گلشیر نہیں کریں گے بلکہ تحقیق۔ اب ان کو درس ملے تو پھر یہ میرا ساتھ دیں گے نا، ابھی تک درس نہیں ملا، اچھا چلے اگر مل گیا تو قد ورد ترجیح بصفات راوی، بتحقیق وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ترجیح دینا راوی کے صفات کی وجہ سے، جیسے عادل ہونا، بیٹا ایک ہے عادل، ٹھیک ہے، ایک عادل، عادل سے بھی زیادہ عادل، جیسے عالم یعنی عالم سے بھی زیادہ علم والا، افقہ فقیہ سے بھی زیادہ فقہ جاننے والا، اصدقیت یعنی صادق سے بھی زیادہ سچ بولنے والا، اورعیت متقی سے بھی زیادہ تقوی والا، فی غیر واحد من روایت، بھئی یہ صفات آپ کو کہاں ملی ہیں؟ کہتے ایک نہیں، غیر واحد، کئی ساری روایت میں یہ ملتی ہیں۔ التی نذکر بعضھا، وہ روایات کہ جن میں سے ہم بعض کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ روال کلینی بسند صحیح، روایت کی ہے، ٹھیک ہے، کلینی صاحب نے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، سند میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ کس سے روایت نقل کی ہے؟ عمر بن حنظلہ سے۔ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، عمر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا چھٹے امام سے، ان رجلین، دو مردوں کے بارے میں، من اصحابنا، وہ دونوں کہاں کے تھے مرد؟ ہمارے اصحاب یعنی ہمارے مومنین تھے، بینہما منازعۃ، ان کے درمیان کوئی اختلاف تھا، کوئی جھگڑا تھا، فی دین نہیں دین، ایک قرض کے معاملے میں، کیونکہ جب اصحاب نے کہہ دیا تو پتہ چلا نا کہ وہ تو مسلمان بھی تھے اور شیعہ بھی تھے، تو دین میں کیا اختلاف ہوگا؟ فی دین، ایک قرض میں، ٹھیک ہے، او میراث، یا میراث میں ان کا کوئی اختلاف ہوا، فتحاکما الی السلطان، تو وہ اپنا فیصلہ لے گئے اس کی طرف، حکمران کی طرف، وإلی القضاة، اور قاضیوں کی طرف وہ اپنا فیصلہ لے گئے، ایحل ذلک، کیا حکمران کی طرف جانا اور قاضیوں کی طرف جانا یہ حلال ہے؟ ذالک کا بیٹا اشارہ کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی ان سے فیصلہ کرانا یہ صحیح ہے۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، من تحاکم الیہم فی حق او باطل، وہ شخص جو اپنا فیصلہ لے جائے حکمرانوں کی طرف اور قاضیوں کی طرف، چاہے وہ اس کا فیصلہ حقی ہو یا باطل کا فیصلہ ہو، فإنما تحاکم الی الطاغوت، تو یہ شخص ایسے ہے جیسے اپنا فیصلہ کس کی طرف لے گیا؟ طاغوت کی طرف، ٹھیک ہے۔ وما یحکم لہ، وما، اور وہ فیصلہ، یحکم، جو یہ حکمران صاحب کرتا ہے، لہو، اس بندے کے لیے، فإنما یأخذ سہتا، تو یہ شخص اگر اس فیصلے کے مطابق کچھ دوسری مخالف دور سے، مخالف پارٹی سے لے گا تو یہ حرام ہے۔
وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگرچہ یہ چیز جو لے رہا ہے یہ حق تھا جو ثابت تھا اقبال کے لیے، ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ، بھئی حرام کیوں ہو گیا؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ فیصلہ لے جانے والا اخذہ، اس نے یہ چیز لی ہے بحکم طاغوت، طاغوت کے فیصلے کرنے کی وجہ سے، وما امر اللہ ان یکفر بہ، ماں کو نافع نہیں مانے، اور وہ جو کہ حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان یکفر بہ، کہ تم کافر بنو طاغوت سے، ان یکفروا بالطاغوت، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے لے جائیں کس کی طرف؟ طاغوت کی طرف، ٹھیک ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو حکم کیا گیا ہے کہ اس کے جو ہے کیا ہے وہ کافر بنے، یعنی ان کا انکار کریں، ان سے کوئی فیصلے نہ کریں۔ قل، تو راوی کہتا ہے، فکیف یصنعان، اے میرے امام، پھر یہ دونوں مرد کیسے یصنعان کریں، اپنا مسئلے کو حل کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ینظران، یہ دونوں دیکھیں گے، من کان منکم، ان افراد کی طرف جو تم میں سے ہوں، یعنی تمہارے مذہبی بندے ہوں، ٹھیک ہے، ممن قد روا حدیثنا، جو ہمارے روایات کو جو کیا ہے بیٹا نقل کرتا ہے، ونظر فی حلالنا وحرامنا، اور ہمارے حلال اور حرام کی طرف دیکھتا ہے، یعنی ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، وعرف احکامنا، اور ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہے، فلیرضوا بہ، تو یہ لوگ راضی ہو جائیں بے ہی، اس شخص سے، کس لحاظ سے؟ حکمن، تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر سکے، حکم بمعنی جج، فإنی قد جعلتہ علیکم حاکما، بالتحقیق میں نے ایسے لوگوں کو تم پر کیا بنایا ہے؟ حکمران بنایا ہے، فإذا حکم بحکمنا، تو جب یہ عالم سگورے ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے، فلم یقبل منہ، اور ان کا فیصلہ قبول نہ کیا جائے، فإنما استخف بحکم اللہ، یا فإنما استخف بحکم اللہ، پھر گویا کہ ایسے جیسے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا، وعلینا رد، اور ان کی بات نہ ماننا ایسے ہے جیسے آپ نے ہماری بات ٹھکرائی ہے، وراد علینا راد علی اللہ، اور جو ہماری بات ٹھکراتا ہے وہ ایسا ہی جیسے اس نے اللہ کی بات ٹھکرائی، وہ علی حد شرک باللہ تعالی، اور اللہ کی بات ٹھکرانا ایسے ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کیا ہو گئے بیٹا؟ مشرک ہو گئے۔ قل، تو میں نے کہا، راوی دیکھیں لمبی چوڑی حدیث بیان کرتا نا، قل، تو میں نے کہا، فإن كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا، اگر ان دو جھگڑے والوں مردوں میں سے ہر ایک نے ایک مرد کو انتخاب کیا، مثلا ایک نے کہا کہ میرا فیصلہ مشاہد کرے، دوسرے نے کہا میرا فیصلہ کیا کرے؟ سکندر کرے، فرض یعنی یکون ناظرین فی حقہما، یہ جھگڑے والے دونوں راضی ہو گئے کہ یہ دو شخص یعنی سکندر اور مشاہد نظر کریں، سرپرستی کریں فی حقہما، دونوں کے حق کی، واختلفا فی محکمہ، مشاہد نے فیصلہ کیا کہ اقبال کو 5000 دے دو، ٹھیک ہے، سکندر نے کہا کہ نہیں 5000 دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وکلاہما اختلفا فی حدیثکم، مشاہد سے ہم نے پوچھا کہ آپ کریں گے 5000 دو، دلیل کہا فلاں امام کی حدیث، سکندر سے کہا کہ آپ کریں گے 5000 نہیں دو، دلیل انہوں نے کہا کہ فلاں امام کی حدیث، وہ بھی حدیث لا رہے وہ بھی حدیث، فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، الحکم ما حکم بہ اعدلہما، فیصلہ اسی کا ہوگا جو اعدل نے کیا ہے، یعنی دونوں کی عدالت کو دیکھو، اگر ایک کی عدالت زیادہ ہے دوسرے کی کم، تو کم والی کو چھوڑو، زیادہ عدالت والے کو لے لو، وہ افقہہما، اور دونوں میں سے جو زیادہ فقہ جانتا ہے اس کا حکم لے لو، وہ استقہما فی الحدیث، اور جو بولنے میں زیادہ سچا ہے، دوسرا بھی سچا ہے لیکن یہ زیادہ سچا ہے، زیادہ سچے کی بات مان لو، وہ اورہما، اگر سب باتوں میں ایک جیسے تو دونوں میں جس کی تقوی زیادہ اس کو لے لو، ولا یلتفت، ٹھیک ہے، اور توجہ نہیں دے گا یہ شخص، یعنی کہ ولا یلتفت، توجہ نہیں دی جائے گی، الا ما حکم بہ الاخر، اس فیصلے کی طرف جو دوسرے نے کیا ہے۔ اب ایک مولوی والی بات کرنی چاہیے، کہیں کہ سائیں
یہ جو ترجیح بتائی گئی ہے تو فیصلے میں ہے نا، جب فیصلہ ہو تو آپ اس قسم کے بندے کے فیصلے کو مان، روایات کی تو بات نہیں ہے کہ اگر احادیث میں اختلاف ہو تو ہم کس کو مانیں. ان هذا القسم من الترجیح، بالتحقیق یہ جو ترجیح ہے، قد ورد فی غیر واحد من الروایات، یہ تو بہت ساری روایت میں آئی ہے، لیکن للجمیع، لیکن سب کی سب روایات راجع الى ترجیح حکم احد القاضیین علی حکم القاضی الاخر، وہ رجوع کرتے ہیں کہ دو قاضیوں میں اگر اختلاف ہو جائے فیصلے میں تو ایک قاضی کو دوسرے قاضی پہ ترجیح دی جائے گی. ومن المحتمل جدا، اور یہ بالکل پکا احتمال ہے، اختصاص و ترجیح بہی لمورد الحکومت، کہ مخصوص ہے ترجیح دینا بہی، بھئی یہ جو اس قسم کی ترجیح ہے، بہی کی مل جائے گی هذا القسم من الترجیح لمورد الحکومت. بھائی ان مرجحات کا تعلق صرف حکومت کے ساتھ ہے، عام روایت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. حتیٰ یرتفع النزاع، بھائی حکومت میں ان چیزوں کو جاری کرے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، وتفصل الخصومت، اور ان کے درمیان جو دشمنی تھی وہ ختم ہو جائے. ولا دلیل علی تعدی منہ الی غیرہ، اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم تجاوز کریں منہ اس قسم کی ترجیح سے الی غیر مورد الحکومت. ٹھیک. وذالک، بھائی پھر حکومت میں اب یہ کیوں ترجیحات جاری کرتے ہیں؟ گلشیر کہتے ہیں بھائی اگر کورٹ کے فیصلے نہیں نمٹیں گے پھر تو پورے ملک میں جو ہے کیا ہے ایک الجھنے والی کیفیت ہو جائے گی نا. تو ہم اس الجھاؤ کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی کورٹ کے فیصلے دو جج میں اگر اختلاف ہو تو جس جج میں یہ صفات پائی جائے اس کی بات مانی جائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں جو کشمکش والی صورت ہے وہ ختم ہو جائے. وذالک، یہ حکومت کے معاملے میں ترجیحات جاری کریں گے کیوں؟ لأنہ لما کان ایقاف الواقعہ، اگر ہم واقعے کو وہیں ٹھہرا دیتے کہ بھائی فیصلہ بعد میں کریں گے، وعدم صدور الحکم، اور کوئی فیصلہ نہ کریں، تو غیر خال من المفسدۃ، یہ مفسدے سے خالی نہیں ہے بلکہ اس میں فساد ہوگا. ٹھیک ہے. امر الامام، اس لیے امام نے حکم کیا بے اعمال المرجحات، کہ آپ ان مرجحات کو جو ہے کہ جاری رکھیں، حتی یرتفع النزاع، یہاں تک کہ نزاع کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. نعم. ورد ترجیح بصفات راوی، یہاں ترجیح آئی ہے کہ آپ راوی کے صفات کو جو ہے کیا ہے مد نظر رکھیں، فی مورد تعارض الخبرین، جب دو خبریں آپس میں ٹکرائیں، فیما رواہ ابن ابی جمہور الاحصائی، یعنی اوپر والی روایت میں تو راویوں کے بارے میں نہیں تھا، یہ جو دوسری روایت ابھی پڑھیں گے سکندر صاحب، اس میں ترجیح صفات راوی بیان کی گئی ہے. جناب اس ابھی جمہور احصائی کے بیٹے نے روایت نقل کی علامہ سے مرفوعا الی زرارہ، یہ روایت بیٹا صحیح نہیں ہے. مرفوعا یعنی اس کو اٹھایا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے زرارہ تک، لیکن بیچ والے راویوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن روایت فاقدۃ للسند، لیکن کیا کریں رضا، ٹھیک ہے، اس کی سند جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. یرویہ ابن ابی جمہور الاحصائی، بھائی کیوں اس کی سند اچھی نہیں ہے؟ اس روایت کو نقل کیا ہے جناب ابن ابی جمہور نے، جس کی وفات پتہ ہے کب ہوئی ہے؟ سال 900 ہجری قمری، 900 یعنی 9ویں صدی میں. اس نے پھر یہ روایت نقل کی ہے کس سے؟ علامہ سے. علامہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ 726. 726 بیٹا اور 900 کے بیچ میں فرق پتہ ہے کتنا ہے؟ 174 سال کا فرق ہے. لازمی اس بیچ میں کچھ اور بھی تو ہوں گے نا، ان کو بھی نقل کرتے ہیں. پھر جو ہے جناب علامہ صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے زرارہ سے. زرارہ کی وفات ہوئی ہے 150 میں. 150 اور 726 اس کے بیچ میں بیٹا کتنا؟ پونے 600 سال. اس بیچ میں کون سے؟ کچھ پتہ نہیں. وہ مثل ھذا، اور اس قسم کی اگر حدیث ہو، لا یصح الاحتجاج بہ ابدا، کبھی بھی اس کے ذریعے آپ کوئی دلیل اور استدلال نہیں کر سکتے. ولاجل ذالک، اسی سند کی کمزوری کی وجہ سے لم نعتمد علیہا، ہم نے اس روایت پر اعتماد نہیں کیا ہے. ولا ذالک، جب یہ روایت ایسے ہو گئی، ذالک یعنی
سند کی کمزوری ہو گئی تو لیس ہونا دلیل صالح لوجوب ترجیح بصفات راوی، تو نتیجے میں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو صلاحیت رکھتی ہو کہ بھائی کوئی راوی کی صفات کی وجہ سے بھی ترجیح ملتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔